بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان پر نصیحت آموز خطبہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عکیم جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک کی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے: اے لوگو، بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہٰذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو نوافل کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں روزے رکھوں گا، اور اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، فلانے صاحب روزہ رکھیں گے تو ہم بھی رکھیں گے، وہ فلانا آدمی روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، لوگ ہم ہی سے پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ آپ نے 2-3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو۔ پھر 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے، جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اور اگر چاند مشکوک ہو جائے تو 30 دن پورے کرو، اور جب اندھیرا یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کرو۔ حوالہ مصنف عبدالرزاق کتاب الصلاۃ باب قیام رمضان، حدیث نمبر 7778۔ اے عاشقان رمضان، سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ غفران کی اہمیت و فضیلت سے کس قدر واقف تھے، اور اس نور بار مہینے سے کیسی والہانہ عقیدت و محبت کرتے تھے کہ جیسے ہی یہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہوتا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ آپ آمد رمضان پر نہ صرف خود نیکیوں میں مشغول ہو جاتے بلکہ مسلمانوں میں عبادت کا ذوق و شوق بیدار کرنے کے لیے انہیں بھی اس مقدس مہینے میں اخلاص کے ساتھ کثرت سے نفل عبادت کی ترغیب دلاتے۔ سبحان اللہ۔ اور آمد رمضان کے پرنور موقع پر چراغاں کے ذریعے مساجد کو روشن کرنا بھی آپ کے مبارک معمولات میں شامل تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رمضان مبارک کی پہلی رات یعنی فرسٹ نائٹ باہر نکلے تو دیکھا کہ مساجد پر قندیلیں چمک رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، نور اللہ لعمر فی قبرہ کما نور مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اللہ عز و جل امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو ویسا ہی منور کر دے جیسا کہ آپ نے رمضان مبارک میں مساجد کو قرآن سے منور کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حوالہ فیضان فاروق اعظم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مقدس مہینے کو عظیم الشان طریقے سے خوش آمدید کہنے کی تیاری شروع کر دیں۔ اسے فضولیات اور غفلت میں گزارنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال مثلاً فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، زکوٰۃ و فطرات، صدقہ و خیرات، عشر و عطیات، تہجد و عشاق و چاشت، غربا مساکین کی امداد، شب بیداری، توبہ و استغفار، دعا اور مناجات، درود و سلام کی کثرت، حمد و نعت اور منقبت، مختلف مساجد میں ہونے والے پورے ماہ یا آخری عشرے کی اجتماعی اعتکاف کی سعادت سے فیضیاب ہونے جیسی نیکیوں میں مشغول رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ ہر وہ نیک و جائز کام کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب دانائے غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہو۔ ہمارے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا
صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مبارک مہینے کی آمد ہوتے ہی عبادت الہی میں بہت زیادہ مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ در منصور۔ مزید فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو کر پیلا یا لال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے، خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ عز و جل کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری رہتا۔ حوالہ شعب الایمان، حدیث نمبر 3625۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مبارک ماہ سے مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ ذکر و اذکار، نعت و منقبت، قرآن مقدس کی خوب تلاوت، تراویح اور دیگر جو بھی آدمی سے نیک اعمال ہو سکیں خوب زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بات پسند آئے، اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں، اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں کہ کسی کو نیکی کی ترغیب دینا بھی نیکی ہے اور اچھی بات ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی آدمی کو نیکی کی توفیق ملے۔ اور اس امت کی شان یہ ہے کہ ہم خیر امت ہیں، نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنا اپنا فریضہ ادا کریں۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا میزبان دلشاد رضوی، السلام علیکم۔